وہ کون سی بیماری ہے جو آپ کو ایک گائے بنا دے گی، اور وہ کون سی بیماری ہے جو آپ کو ایک زندہ لاش بنا دے گی؟ ریٹروگریڈ ایمنسیا، جو کہ ایک شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے۔ پاسٹ میں ایک شخص کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا۔ اس بیماری کے بیسک لیول میں کسی ایکسیڈنٹ سے پہلے کی میموری یا بیماری سے پہلے کی میموری یاد نہیں رہتی۔ اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی جس میں اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کا نام جیمی تھا۔ اس کی عمر 49 تھی اور یہ سال 1975 تھا، لیکن اس کے دماغ میں صرف 1945 کی میموری تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی ایک نوجوان ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نئی شارٹ ٹرم میموریز کو یاد نہیں رکھ پاتا تھا۔ اگر آپ اسے کچھ دیر بات کرتے تو وہ کچھ دیر بعد یہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر پاسٹ میں رہ رہا تھا جس میں وہ صرف جنگیں لڑتا تھا۔ اس کا نہ پاسٹ تھا اور نہ فیوچر۔ جیمی کنٹینیوس ایک ہی ایونٹ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس طرح کے اور بھی پیشنٹ آپ کو پاسٹ میں مل جائیں گے۔ امیجن کریں کہ آپ صبح واک کو نکلے، لیکن کچھ دیر بعد آپ سب بھول جائیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ کیٹاٹونیا اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے جس میں پیشنٹ نہ ہل پاتا ہے، نہ بول پاتا ہے اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پیشنٹ بالکل ایک اسٹیٹو کی طرح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر پاتا ہے۔ ایک پیشنٹ نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ میں اس کنڈیشن میں بھی دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچ پاتا تھا، لیکن یہ سوچنے کا پروسیس بہت سلو ہوتا تھا اور اسے بیان کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا۔ جبکہ دوسری قسم میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسیفیلیٹس نامی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ انکریڈیبل ڈیلوژنز کئی طرح کے ہوتے ہیں، جس میں کچھ ہلکے اور کچھ شدید ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک شدید، جسے مونوٹروفی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بیماری کا شکار ہو جائے تو آپ یقین کریں اس میں پیشنٹ آپ کو کسی گائے کی طرح گھاس چرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے ڈیلوژنز ہوتے ہیں جس میں لوگ عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے ریئر ہوتا ہے۔ کیپگرس سنڈروم، جسے امپوسٹر سنڈروم بھی کہتے ہیں، یہ عورتوں اور بچوں میں زیادہ عام ہے۔ اس کے شکار لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے قریب ہے جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کسی پر شک ہونے لگتا ہے کہ وہ اصلی بھی ہے یا نہیں، اور ان میں اس کے عزیز اور رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ 10 سال کسی گھر میں رہے اور پھر آپ اچانک کہیں کہ یہ گھر میرا نہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ 2015 میں امریکن پریس میں دیکھنے کو ملا، جس میں ایک امریکن یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بلی ایک جاسوس ہے۔ یہ بیماری کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس میں برین انجری، سیریبرل ڈسفنکشن، الزیمر ڈیزیز اور ڈیمنشیا شامل ہے۔ یہ بیماری ان کے قریبی لوگوں کے لیے کافی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کوٹارڈ سنڈروم، یہ بہت ریئر ہوتی ہے، لیکن اگر یہ کسی کو ہو جائے تو اسے لگے گا کہ وہ بہت پہلے ہی مر چکا ہے اور آپ کے اندر سے لاجک اور سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ زندہ ہوتے ہیں لیکن انسان بالکل بھی نہیں ہوتے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک برٹش سولڈیر نے 2016 میں پریس میں کہا کہ میں ایک مرا ہوا شخص تھا اور میں اپنے آپ کو ایک بھوت کی طرح محسوس کرتا تھا۔ اس کی کئی نیورولوجیکل اور سائیکولوجیکل وجوہات ہو سکتی ہے۔